رات کے اندھیرے میں جب گاؤں کے کچے راستوں پر صرف پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، اچانک ایک خبر نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ گاؤں کی سب سے بوڑھی عورت بی بی زہرا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی میت کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا ذکر آنے والی نسلیں بھی خوف سے کریں گی۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ایک ناگن۔ بزرگ کی میت کو کاندھا دے کر دفنانے چلی گئی تو گاؤں کے لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو کسی نقشے پر بھی پوری طرح نہیں ملتا۔ لوگ اسے گاؤں کالی پیپل کے نام سے جانتے تھے۔ گاؤں چھوٹا تھا مگر اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ وجہ تھی وہاں کی سنسان راتیں اور خوفناک قصے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ درخت 300 سال پرانا ہے اور اس کی جڑوں میں ناگوں کا بسیرا ہے۔ دن میں یہ درخت عام لگتا تھا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا اس کے سائے سے ایک عجیب سا خوف ٹپکتا۔ رات کے وقت کوئی بھی اس درخت کے قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ کتے بھی وہاں جا کر بھونکتے نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس درخت کا نیچے بی بی زہرا اکثر رات گئے بیٹھی دکھائی دیتی تھی، کبھی دھیرے دھیرے کچھ پڑھتی اور کبھی سانپوں سے بات کرتی ہوئی لگتی۔ بی بی زہرا گاؤں کی سب سے پر اسرار شخصیت تھی۔ گاؤں نہیں جانتا تھا کہ ان کی اصل عمر کیا ہے۔ کچھ کہتے وہ 100 سال کی ہیں، کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ 150 سال سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ وہ ایک پرانی کچی حویلی میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کے گھر میں کوئی مرد، عورت یا بچہ نہیں تھا، مگر پھر بھی گھر کے اندر کبھی چراغ بجھتا نہیں تھا۔ رات کے وقت وہاں سے روشنی جھلملاتی رہتی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ بی بی زہرا تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے جو انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ بی بی زہرا کے بارے میں سب سے زیادہ جو بات مشہور تھی وہ یہ کہ وہ سانپوں کی دوست ہیں۔ لوگوں نے کئی بار دیکھا کہ ان کے کمرے کے باہر سانپ لوٹ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی انہیں مارتی نہیں تھی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ بی بی زہرا گھر کے صحن میں بیٹھ کر کچھ دودھ رکھ دیتی اور تھوڑی دیر بعد کوئی کالا ناگ آ کر وہ دودھ پی لیتا۔ بی بی زہرا کے گھر کے قریب اکثر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کو وہاں سے پھنکارنے کی آوازیں آتیں، چراغ خود بخود جل اٹھتے اور بجھ جاتے۔ کبھی کبھی کوئی دیوار پر ناگ کا سایہ دیکھ لیتا، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ گاؤں والے بی بی زہرا سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بیماری ہو جاتی تو وہ بی بی زہرا کے پاس آتا، وہ کوئی جڑی بوٹی دیتی یا پانی پر پھونک مار دیتی اور مریض ٹھیک ہو جاتا۔ بی بی زہرا اکثر ایک بات کہا کرتی تھیں، جب میرا وقت آئے گا تو گاؤں والے میری میت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، میری ساتھی خود مجھے کندھا دے کر لے جائے گی۔ یہ جملہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے اور عورتیں توبہ کرتیں۔ ایک دن اچانک خبر پھیلی، بی بی زہرا مر گئی ہیں۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ عورتیں رونے لگیں، مرد حیران کھڑے ہوئے رہے، مگر سب کے دلوں میں ایک ہی خوف چھپا تھا، کیا واقعی ناگن آئے گی؟ بی بی زہرا کی لاش کو سفید کفن میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھا گیا
گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے مگر ہر ایک کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ رات اندھیری تھی، ہوا رک گئی تھی اور پیپل کے درخت سے ایک سائے نے جھانکنا شروع کر دیا۔ ان کے کمرے کی فضا میں کچھ عجیب بو پھیلی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک مٹی کا پیالہ رکھا تھا جس میں آدھا پیا ہوا دودھ تھا۔ کوئی عورت آہستہ سے بولی، یہ دودھ ناگن کے لیے رکھا گیا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر باقی سب عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ شام تک بی بی زہرا کی لاش کو سفید کپڑے میں کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ گاؤں کے مردوں نے انہیں چارپائی پر رکھ کر صحن میں رکھا، چراغ جلائے گئے، مشعلیں لگا دی گئیں تاکہ اندھیرا پھیل نہ سکے۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جتنی بار چراغ جلائے جاتے، کچھ ہی دیر بعد وہ خود بخود بجھ جاتے۔ مرد دوبارہ آگ لگاتے مگر پھر وہ بجھ جاتے۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، ماحول میں ایک دہشت ابھرنے لگی۔ پیپل کے درخت سے الو کی آواز آ رہی تھی مگر اس بار وہ عام آواز نہیں تھی، وہ لمبی اور کھینچی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ کھیتوں کی طرف سے بار بار جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آتی۔ کچھ مردوں نے سوچا کہ شاید جانور ہے، لیکن عورتوں نے ڈر کے مارے اپنے بچوں کو چمٹا لیا۔ پھر اچانک ایک عورت نے چیخ ماری، سانپ! سب نے دیکھا کہ بی بی زہرا کی چارپائی کے قریب ایک لمبا کالا سانپ رینگ رہا ہے۔ مردوں نے لاٹھیاں اٹھا لیں لیکن سانپ کو مارنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی، کیونکہ گاؤں میں یہ کہاوت مشہور تھی، جو بی بی زہرا کے سانپ کو مارے گا اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت لرزتی آواز میں بولی، کیا تم سب بھول گئے ہو؟ بی بی زہرا نے کہا تھا کہ ان کی میت کو گاؤں والے نہیں بلکہ ان کی ساتھی لے کر جائے گی۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کچھ عورتیں بچوں کو لے کر پیچھے ہٹ گئیں، مرد ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ جنازے کو کاندھا دیا جائے۔ چار مرد آگے بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے چارپائی کے کونوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اچانک زمین ہل سی گئی۔ چارپائی کے نیچے سے عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے کئی سانپ ایک ساتھ حرکت کر رہے ہوں۔ مرد فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لمحے دور کھیتوں سے سانپوں کی پھنکار سنائی دی، جیسے درجنوں ناگ ایک ساتھ غصے میں ہوں۔ عورتوں نے چیخیں ماریں، بچے رونے لگے۔ بوڑھے پنڈت نے کپکپاتی آواز میں کہا، وہ آ رہی ہے۔ وہ ایک عورت تھی، لیکن عام عورت نہیں۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین کو چھو رہے تھے، اس کے قدم الٹے تھے اور اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی جل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گاؤں کے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین پر کالی مٹی کے نشان پڑ رہے تھے۔ ناگن سیدھی چارپائی کے قریب آئی، وہ لمحہ جیسے وقت کو روک رہا ہو۔ بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے کہا، یہی ہے بی بی زہرا کی ناگن ساتھی۔ ناگن سیدھی چارپائی کے قریب آئی، وہ لمحہ جیسے وقت کو روک رہا تھا۔ چراغ خود بخود جل اٹھے اور روشنی نے اس کے چہرے کو نمایاں کر دیا۔ مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ عورتیں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں، بچے زمین پر دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر اچانک ناگن نے ایک جھٹکے سے چارپائی کو کندھے پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی ناگن نے بی بی زہرا کے جنازے کو کندھا دیا، پورے گاؤں پر ایک عجیب سا جادو چھا گیا۔ چراغ ایک ساتھ بجھ گئے، مشعلوں کی آگ بجھ گئی اور صحن میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ صرف ناگن کی آنکھوں کی سرخی اندھیرے میں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ گاؤں کے مرد
جو لاٹھیاں پکڑے کھڑے تھے سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ نے لاٹھیاں وہیں پھینک دیں۔ عورتوں کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ بچے زمین پر دبکے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ہم سب کو مار ڈالے گی۔ بوڑھے پنڈت نے کپ کپاتے ہوئے کہا، یہ لاش کو قبر تک لے کر جا رہی ہے، اب ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ ناگن کے ہر قدم کے ساتھ زمین میں ہلچل ہونے لگی۔ اچانک چاروں طرف سے سانپ نکلنے لگے۔ کوئی کچے راستوں پر رینگ رہا تھا، کوئی درختوں پر چڑھ رہا تھا تو کوئی گھروں کے دروازوں پر لپٹ رہا تھا۔ ایک شخص نے زور سے چلا کر کہا، دوڑو، اپنی جان بچاؤ۔ یہ سنتے ہی پورا گاؤں حرکت میں آ گیا۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر دوڑنے لگیں۔ مرد ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ جنگل کی طرف بھاگے، کچھ کھیتوں میں جا گھسے۔ گاؤں کا ہر گھر خالی ہو گیا۔ چراغ بجھ دروازے کھل رہ گئے تھے اور صحن میں صرف ناگن باقی تھی، جو بی بی زہرا کی جنازے کو کندھے پر لیے آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر کار ناگن قبرستان پہنچ گئی۔ قبرستان ویران تھا۔ وہاں صرف چند پرانے ٹوٹے ہوئے کتبے اور جھاڑیوں سے ڈھکی قبریں تھیں۔ جیسے ہی ناگن نے قدم رکھا، قبرستان کے اندر سانپوں کا شور بڑھ گیا۔ پرانی قبروں کے بیچ سے کالے ناگ نکلنے لگے اور ناگن کے ارد گرد گھومنے لگے، جیسے اس کا استقبال کر رہے ہوں۔ ناگن نے بی بی زہرا کی لاش کو زمین پر رکھا، پھر اپنے لمبے نوکیلے ناخنوں سے زمین کھودنا شروع کی۔ زمین نرم ہوتی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک گہرا گڑھا بن گیا۔ سانپ اس گڑھے کے اندر پہرے داروں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے پہن کپڑے تھے اور مسلسل پھنکار رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ناگن نے جنازے کو آہستگی سے گڑھے میں اتارا۔ گاؤں کے لوگ جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے حیران رہ گئے۔ ناگن نے نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی دعا۔ اس کے بجائے اس نے ایک لمبی پھنکار نکالی۔ سانپوں نے اپنی دموں اور منہ سے مٹی ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر بھر گئی۔ پھر ناگن قبر پر جھک کر کچھ سرگوشی کرنے لگی۔ کسی کو سنائی نہیں دیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن اچانک قبر کی مٹی ہلکی سی ہلنے لگی، جیسے اندر سے کوئی جواب دے رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والوں کے ہوش اڑ گئے۔ کچھ عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ مرد ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے مزید دور بھاگنے لگے۔ قبر مکمل ہونے کے بعد ناگن سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک چیخ نما پھنکار نکالی۔ آسمان پر بجلی گرجی اور بادل پھٹنے لگے۔ پھر اچانک ناگن دھند میں لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سانپ بھی ایک ایک کر کے زمین میں غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد قبرستان دوبارہ سنسان ہو گیا۔ صرف ایک نئی بنی قبر باقی تھی، جس پر نہ کوئی کتبہ تھا اور نہ کوئی نشانی۔ وہ گاؤں والے جو یہ سب دیکھ رہے تھے کانپتے ہوئے واپس جانے لگے، لیکن گاؤں جا کر بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بی بی زہرا واقعی ناگن تھیں اور ان کی ساتھی نے انہیں اپنی رسم کے مطابق دفنایا۔ کچھ بولے کہ یہ سب شیطانی عمل تھا، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق تھا کہ یہ قبر انسانوں کی نہیں، سانپوں کی بنائی ہے۔ رات کے ہولناک واقعات کے بعد گاؤں پر خاموشی چھا گئی۔ کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ چراغ بجھے پڑے تھے، گلیاں سنسان تھیں اور ہر دروازہ اندر سے بند تھا۔ صبح سورج نکلا تو پرندے بھی چپ تھے۔ صرف کبھی کبھار کوے کی کائیں کائیں سنائی دیتی تھی، جیسے وہ بھی
کسی اندیکھے خوف کا شکار ہوں۔ بالآخر گاؤں کے سب سے بوڑھے پنڈت ہر نام نے کانپتی آواز میں کہا، ہمیں قبرستان جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کل رات کیا ہوا۔ کچھ مرد ڈرتے ڈرتے تیار ہوئے، لیکن عورتوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ مت جاؤ، ناگن ابھی بھی وہیں ہوگی، ہمیں مار ڈالے گی۔ مگر مردوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر جائیں گے۔ تقریباً 10-12 مرد لاٹھیاں اور مشعلیں لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو ایک بھی سانپ موجود نہ تھا۔ سب کچھ عام لگ رہے تھے، مگر درمیان میں ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ قبر بالکل ہموار تھی، جیسے کسی نے بڑی صفائی سے بنائی ہو، لیکن اس پر نہ کتبہ تھا، نہ کوئی پھول، نہ کوئی نشان۔ ایک شخص نے آہستہ کہا، یہ قبر کل رات بنی ہے، یہ بی بی زہرا کی ہوگی۔ سبھی مرد قبر کو گھیرے کھڑے تھے کہ اچانک قبر کی مٹی ہلنے لگی۔ پہلے ہلکی سی لرزش ہوئی، پھر زور سے ہلنے لگی، جیسے اندر سے کوئی ہاتھ مار رہا ہو۔ ایک نوجوان ڈر کے مارے چیخ پڑا، یہ زندہ ہے اندر۔ سب کے قدم لرز گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، لیکن پنڈت ہر نام نے کہا، یہ ناگن کی جادوئی قبر ہے، اندر جو بھی ہے وہ انسان نہیں۔ چند لمحوں بعد قبر کے اندر سے سرسراہٹ آنے لگی، جیسے سانپ رینگ رہے ہوں۔ پھر کسی عورت کی مدھم سی آواز سنائی دی، چھوڑ دو مجھے نکالو۔ مردوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بی بی زہرا کی آواز تھی، لیکن وہ تو مر چکی تھیں۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک قبر کے چاروں طرف زمین پھٹنے لگی، درجنوں سانپ نکلنے لگے، کالے ناگ، زہریلے کوبرا اور چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے سانپ۔ وہ سب قبر کے گرد گھومنے لگے اور پھنکارنے لگے۔ مردوں نے لاٹھیاں لہرا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر سانپ اور قریب آنے لگے۔ ایک سانپ نے ایک شخص کی ٹانگ پر کاٹ لیا، وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ باقی سب خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی وقت قبر کے اوپر دھند سا جمع ہونے لگا۔ دھند سے ایک عورت کا سایہ ابھرا، وہی سرخ آنکھیں، وہی خوفناک چہرہ، وہ ناگن تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ قبر انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے، واپس چلے جاؤ۔ لوگ واپس گاؤں پہنچے تو عورتوں اور بچوں کو سب حال بتایا۔ یہ سن کر پورے گاؤں پر مزید خوف چھا گیا۔ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ دیں گے، یہ جگہ اب سانپوں کی ہو چکی ہے، یہاں انسان نہیں رہ سکتے۔ لیکن جو لوگ وہیں رہے، ان پر رات کو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر گھر کے دروازے پر سانپ لپٹ گئے، کھڑکیوں سے سرخ آنکھیں جھانکنے لگیں، بچوں کے بستر کے نیچے سانپ رینگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے چیخیں ماری، مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ رات کے آخری پہر اچانک ایک خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، بی بی زہرا کو قبرستان میں دیکھا گیا ہے، وہ اپنی قبر سے نکل آئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ بی بی زہرا سفید کفن میں قبرستان کے کنارے کھڑی تھیں، ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے گرد سانپ گھوم رہے تھے۔ چند ہی دنوں میں آدھا گاؤں خالی ہو گیا۔ جو لوگ بچے تھے وہ بھی دن رات خوف میں جینے لگے۔ ناگن اور بی بی زہرا کی قبر ایک ایسا راز بن گئی جسے کوئی حل نہ کر سکا۔ پنڈت ہر نام نے آخر میں صرف اتنا کہا، ہم نے ایک ایسی روح کو چھیڑ دیا ہے جو انسانوں کی نہیں تھی۔ یہ زمین اب سانپوں کی سلطنت ہے، جو یہاں رہے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اور یوں
وہ گاؤں رفتہ رفتہ ویران ہو گیا، صرف بی بی زہرا کی قبر باقی رہ گئی، جس کے ارد گرد آج بھی لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی سنسنی خیز ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنے سوالات اور تجربات کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔